مسلمانوں میں ایک یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے، تعدد اولاد کی کثرت یہ فخر کا باعث ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں باقاعدہ اب کئی دہائیوں سے یہ ذہن سازی کی گئی کہ بھی نسل دو ہی بچے وہی اچھے، بعض اوقات طبیعت کی بنیاد پر، تربیت کی وجہ سے، بعض اوقات دیگر مسائل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ گھر والے فیصلہ کرتے ہیں یار دو ہی صحیح ہیں، تین صحیح، بعضوں کا ایک ہوتا ہے اس کے بعد قابل ہی نہیں رہتے، پھر زندگی بھر اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور حسرتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کا اختیار ہو سکتا ہے ماں باپ کا، لیکن یہ مائنڈ سیٹ بنا کر کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ پاپولیشن میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، آبادی زیادہ ہو رہی ہے، وسائل کم ہو رہے ہیں، اس لیے دو ہی بچے ہونے چاہیے، ریاست پر بوجھ بڑھ رہا ہے اس لیے دو بچے ہونے چاہیے، تو یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے، یہ سوچ و فکر درست نہیں ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ کبھی بھی ریاستی معاملہ نہیں رہا، یہ معاملہ بندوں کی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ رہا ہے کہ میاں بیوی جو فیصلہ کریں، لیکن آپ اس کو ریاستی سطح پر لے جا کر باقاعدہ آپ نے اس کو جبر بنا دیا ہے پروپیگنڈے کے ذریعے، اور لوگوں کے ذہن و فکر کو تبدیل کیا ہے آپ نے اس ذریعے سے۔ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کریں، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کس وقت میں کن ممالک نے یہ پابندیاں لگائیں، پھر اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے پھر ایک کو دو کیا، پھر دو، اب کیا ہوا کہ قوم کا جب ذہن بن گیا، قوم کی ذہن سازی ہو گئی، کیونکہ ذہن سازی ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے نا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ذہن سازی ہونا اور دوسرا ہوتا ہے ریاستی طور پہ اسے قانون بنا دینا، چونکہ قانون پھر جبرن ہوتا ہے، تو لوگوں کی بھی مائنڈ سیٹ بنایا گیا، پھر جبرن بھی معاملہ کیا گیا، تو پوری قوم کا ایک مائنڈ سیٹ تبدیل ہو گیا۔ اب آنے والی نسل بچہ پیدا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس ملکوں میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ہم کیوں پالیں، ہم کیوں بوجھ اٹھائیں ان کا، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم آزاد ہیں، ہماری آزادی سلب ہوتی ہے بچوں کی تربیت کرنے میں، بچوں کو پیدا کرنے میں، بچوں کو پالنے میں، ہم اپنی زندگی جی نہیں سکتے۔ تو آج ان ملکوں کا حال دیکھیں آپ کیا ہے۔ اوورآل آپ کو ویسے ترقی نظر آ رہی ہوگی، بہت ترقی ہے جی، ترقی آپ پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک پورا موضوع ہے کہ تصور ترقی کیا ہے، حقیقتاً ترقی کہتے ہیں کسے، بہرحال آپ جسے ترقی کہتے ہیں وہ بہت ترقی ہے، لیکن اندرون خانہ ان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ بالکل ڈیمیج ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کو دوبارہ رینیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ متاثر اور مرعوب ہو جاتے ہیں نا دیگر اقوام سے کہ وہ جو کر رہے ہیں، دنیا میں جو چل رہا ہے، اپنی تہذیب بھول گئے، اپنی روایت بھول گئے، ہر چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ ان چیزوں کو فکری اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اس پر گفتگو کرنا صرف یہیں تک معاملہ تھا کہ بھئی دو بچے وہی اچھے، اور اب معاملہ یہاں تک آ چکا ہے کہ باقاعدہ اب ڈراموں میں، فلموں میں، پوڈ کاسٹوں میں، نیوز میں، مارننگ شوز میں فیمنسٹ آ کر، خواتین آ کر، مختلف سیلیبریٹیز جو آپ کے ہوتے ہیں، جب ان کے انٹرویوز لیے جاتے ہیں، باقاعدہ اب ان کا دیسی لبرل، لنڈا کا لبرل نکل کے باہر آنا شروع ہو چکا ہے۔ کیا جی؟ شادی کرنے کے بعد میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو، بچے فوراً نہیں ہونے چاہیے، اپنی زندگی انجوائے کریں، پھر دیکھیں کئی سالوں کے بعد اگر آپ قابل ہو گئے بچوں کو پالنے کے، تو پھر آپ بچہ پیدا کریں، کیونکہ یہ مکمل ذمہ داری ہے، آپ کی آزادی سلب۔ اب یہ مسلمان گھرانوں میں بھی سوچ و فکر آ چکی ہے، اگرچہ یہ بہت مائنورٹی میں ہے، وہ ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی کوئی سیلیبریٹی ہوتی ہے نا، جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنا انٹرویو دے رہا ہے، جب وہ کوئی بات کہہ رہا ہے، تو یہ اثر انداز ہوتے ہیں دماغوں پر، یہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے سوچ و فکر پر۔ تو اس لیے فکری اعتبار سے بھی ہم کئی طرح کے محاذوں پر گھرے ہوئے ہیں۔